اور اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کا مطالعہ کریں تو وہاں عالم ارواح میں بھی اللہ نے جن ارواح سے وعدہ لیا تھا ان ارواح سے کہا گیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، آپ ان کی مدد بھی کرنا، ان پر ایمان بھی لانا، آخر میں تشریف لائیں گے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ترجمہ آپ کو آتا ہو تو میں نے الگ الگ پڑھے ہیں سب۔ جب حق تعالی نے عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہم السلام سے وعدہ لیا اپنی کبریائی کا، اور پھر یہ وعدہ لیا کہ آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آخر میں جس کو میں نے بھیجنا ہے، جس کو میں نے بھیجنا ہے، آخر میں قرآن نے سمجھایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا، گواہی دینے والا، ڈرانے والا، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ سراج کے معنی بھی روشنی، منیر کے معنی بھی روشنی۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ ایسی روشنی اور چمک دے کر بھیجا ہے کہ آپ سے بڑھ کر قیامت تک کسی اور کی روشنی نہیں ہوگی، قیامت تک کسی اور کی اس قدر چمک نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا چمکتا ہوا روشن، اس طرح روشن جس طرح سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ روشنی تو دیے کی بھی ہے، روشنی تو بلب کی بھی ہے، روشنی تو ستاروں کی بھی ہے، روشنی تو چاند کی بھی ہے، لیکن قرآن نے کہا داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اب آپ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ملائک بھی بھیجتے، مسلمان بھی بھیجتے، مسلمان بھیجتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں، لغزشیں معاف ہوتی ہیں،
رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ملائک اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں اور اللہ بھیجتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، موضوع وہی ہے جو آپ نے علماء سے سنا ہے، لیکن آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں اس میں سے۔ فرمایا گیا اس طریقے سے ہوگا، اور وہ اس طرح کہ اللہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اپنی مہربانیاں بھیجتا ہے، اللہ اپنے کرم بھیجتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کر چکا، وہ تو برحق ہے، لیکن یہاں مفہوم ہے یصلون علی النبی، یصلون مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں آپ جانتے ہیں کہ جناب حال بھی ہے اور استقبال بھی، دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، تو ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ قیامت تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے، اور یعنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اللہ کی رحمتیں قیامت تک میرے نبی پر آتی رہیں گی۔ اللہ نے میرے نبی کا درجہ تو بلند کر دیا، مگر اللہ نے اب قیامت تک میرے نبی کو جو اتنا مقام دیا، اتنے درجات دیے، اتنا رتبہ دیا، اتنا شان دیا، قیامت تک یہ شان اور رتبہ بڑھتا جائے گا۔ جو مقام دینا تھا وہ دے چکے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور نہیں۔ جب میرے نبی کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے تو آپ کا شان بھی قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ سورج کو جو اللہ نے بنایا ہے تو کیا خیال ہے کہ سورج قیامت کے قریب یہی نظام جو اللہ نے مقرر کیا ہے اوقات پورے سال کے، یہ چمکتا نہیں رہے گا؟ سورج وہی اچھا لگتا ہے جو چمکتا رہے۔ میرے نبی کو قرآن نے سورج کہا، یہ قیامت تک چمکتا و دمکتا رہے گا۔ ہم ان باتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، چمکتا دمکتا رہا سورج، اور چمکے گا دمکے گا قیامت تک۔ جب سورج عروج پر ہو تو دیے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلب جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیا اور بلب وہاں جلتے ہیں جہاں اندھیرا ہو۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے شمس قرار دیا، سورج قرار دیا۔ جب میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا سورج چمک رہا ہے تو کسی اور بدبخت نبی کے دیا جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دیا اس کی روشنی محدود ہوتی ہے، سورج کی روشنی محدود نہیں ہوتی، لامحدود ہوتی ہے۔ سراج کہا، منیر کہا، یہ دونوں لفظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا سورج قیامت تک چمکتا رہے گا۔
جب آپ کی نبوت و رسالت کا سورج چمک رہا ہے تو کسی اور نبی کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی اب اگر کوئی مانتا ہے تو وہ اسی طرح ہے جیسے وہ دو باپ مانتا ہو۔ دو باپ ماننے والا حلالی نہیں حرامی ہوا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قادیانی حرامی ہے۔ اب کچھ باتیں وہ ہیں جو آپ کو فائدہ دیں گی، شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پوری توجہ سے سنیں اور دماغ میں بٹھائیں۔ یہ بھی عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ قادیانی نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، اذان بھی یہی دیتے ہیں۔ آپ اس پر غور کریں گے، وہ کہتے ہیں یہی مانتے ہیں، کچھ تو وہ ہے یہ بھی نہیں مانتے، پھر کافر کیوں ہیں؟ تو جو لوگ اس گہرائی میں جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے۔ ان پر کتاب تورات نازل ہوئی، آسمانی کتاب تھی، بعد میں لوگوں نے اس میں تبدیلی کی، تغیر و تبدل کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اس پر اتری ہوئی کتاب کو مانتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، تو کیا یہودی موسوی اس کو اپنے مذہب میں شامل کرنا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ جب اس نے نبی بدل لیا، شریعت بدل گئی، نبوت کے بدلنے سے شریعت احکامات بدل جایا کرتے ہیں۔ اور اگر ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتا ہے، اس پر نازل کردہ کتاب انجیل کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو کیا عیسائی اس کو عیسائی تسلیم کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے ہمارے نبی کو چھوڑ کر اور نبی بنا لیا۔ تمام مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو کیا عیسائی اور یہودی ہم مسلمانوں کو اپنے مذہب کا پیروکار تسلیم کرتے ہیں؟ وہ تو لڑتے ہیں۔ پوری دنیا میں کبھی کسی مسلمان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی۔ اور اگر موسوی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، تو پھر بتائیے توہین کیوں کرتے ہو؟ پھر قرآن مقدس کو کیوں جلاتے ہو؟ تو پتہ چلا ان کی زبان کچھ اور ہے۔ جس طرح سب کچھ ماننے کے باوجود اگر کسی اور نبی کو مانے گا تو وہ عقیدہ اور نظریہ ختم،
اسی طرح ہمارے نبی کے بعد